اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ چاروں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ہیں۔ ان سے اللہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نشست و برخاست میں، چلت پھرت میں، انداز گفتگو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلن، ان کی چال بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی، اور بعض میں آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے حد پیار کیا، اور بچپن سے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، آپ صلی اللہ علیہ جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اس سے تو عظیم بیٹی کوئی نہیں، ان سے عظیم باپ کوئی نہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز ادا فرما رہے تھے۔ حالت سجدہ میں بعض خبیث کافروں نے اونٹ کی اوجڑی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حضرت فاطمہ کہیں کھیل رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، حضرت فاطمہ بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کے اپنے والد محترم کی کمر سے اس بوجھ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دھکے دے کے نیچے اتارا، اور جن لوگوں نے رکھا تھا ان کی طرف خوب غصے سے، ناراضگی سے دیکھا، بے بسی کے عالم میں پریشان ہو کر غصے سے ان کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شریروں کے لیے بد دعا کر دی۔ جتنے بھی اس وقت تھے جن کے لیے بد دعا مانگی، بد دعا کی، ان میں سے اکثر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی بڑھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت کی۔ آپ بہت لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سردیوں کی رات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو نفل کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھی، قرآن ایسے مزے سے پڑھتی تھیں، ایسے ذوق اور شوق سے قرآن پڑھتی تھیں۔ ان کے بیٹے ایسے تھے تو ان کے کیا کہنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، ان کی گود میں پلی بڑھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک نماز میں پڑھنا شروع کیا۔ فجر کا وقت ہو گیا تو دیکھا اذان شروع ہو گئی، جلدی جلدی سلام پھیرا اور مصلی پر شکوہ کرنے بیٹھ گئی۔ اللہ سے شکوہ کر رہی ہیں کہ یا اللہ، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ بنت محمد کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی۔ سردیوں کی رات ہے، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ بنت محمد کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب نماز کا وقت آتا، چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا، اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا چھا جاتا، اللہ تعالیٰ کی ہیبت ایسی چھا جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر کتنا مشکل وقت گزارا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ ایسا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا، باہر سے کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیتا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کرتا تھا۔ ایسا مکہ والوں نے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ بعض دفعہ آپ شیب ابی طالب کی وادی میں چکر لگاتے،
اور وہاں سے پتے اکٹھے فرماتے، پتے اکٹھے کر کے اپنی جھولی میں رکھتے اور فرماتے زینب ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ، یہ پتے کھا کے آج گزارا کرو، تمہارے باپ کے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں، یہ پتے چبا لو، پانی پی لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ کے اہل خانہ ادھر ہیں، حضرت ابو بکر کے اہل خانہ بھی ادھر ہیں۔ آپ جب وہاں مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے سکونت پذیر ہو گئے، پھر آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک اور صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو 500 درہم دیے اور فرمایا کہ سواری وغیرہ خریدو اور جا کے میری فیملی کو لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی بھی مکہ میں تھی، انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن عریقت ان کو سواریاں دی کہ تم جا کے میری فیملی کو لے کے آؤ۔ یہ سب حضرات مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو لے کر، حضرت ابو بکر کی فیملی کو لے کر کٹھے پھر یہاں واپس آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح یوں ہوتا ہے، کئی قسم کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بھی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ یہ ایسی خوش قسمت عورت ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے والد صاحب کی لونڈی بھی تھیں اور ایک حساب سے آپ کی پھوپھی بھی تھیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ فاطمہ کے لیے تم نکاح کا پیغام کیوں نہیں لے کے جاتے؟ جاؤ جا کے فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انکار نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی وہاں پیش کرنے کو نہیں ہے۔ وہ نیک بخت حضرت ام ایمن ان کو کہتی رہیں، ترغیب دیتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے، اور ایک تو ویسے طبع کے اندر بڑی شرم و حیا تھی اور دوسرا پیغام ایسا لے کے آئے تھے، تو آ کے بس نظریں جھکا کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی آج خلاف معمول بڑے خاموش بیٹھے ہو، کیا فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو؟ کیا فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آئے؟ انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے بعض انصاری اور بعض مہاجری صحابہ رضی اللہ عنہم مل کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ علی حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کے جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں ان کے لیے کیا پیش کروں گا، حق مہر کیا دوں گا؟ وہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جاؤ تو صحیح۔ حضرت علی تو گھر کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت علی آتے ہیں، آ کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، یہ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اور بھی آپ ارشاد فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ان کو ترغیب دی تھی وہ سارے کے سارے وہیں انتظار کر رہے تھے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر۔ جب حضرت علی نکلتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا ہوا، تم نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی؟ جی میں نے بات کی۔ انہوں نے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ دیا اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی دوسری بات کی نہیں، کوئی واضح طور پر ہاں نہیں کی۔ انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا ہی تو تمہارا پیغام نکاح کو قبول کرنے کا اشارہ ہے۔ انہوں نے مبارک دی۔ اور ایک تیسری روایت بڑی پیاری ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔
جا کے ان کو کہتے ہیں کہ علی تمہارے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار اور کوئی ہے نہیں۔ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا۔ تمہارے لیے انکار نہیں ہوگا، تم جاؤ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، ہم تمہارے ساتھ ہر طرح کی معاونت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں، فوراً، اور فرماتے ہیں علی تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک ورا ہے، اور میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ان تین چیزوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا تلوار تو جنگ میں تمہارے کام آئے گی، اور اونٹنی سے تم نخلستان سے پانی وغیرہ کھینچ کے لاتے ہو، البتہ زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنی زرہ کو بیچو اور اپنے حق مہر وغیرہ کا انتظام کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے ہو کے گئے تھے، میں پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کی کیفیت چھٹی تو ہم سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ فاطمہ کی شادی، فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیجئے۔ ادھر سے حضرت علی تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی قبول کر لیا، اور آپ نے ان کو زرہ بیچنے کا کہا۔ اب حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ بڑے خوشی خوشی جا رہے تھے کہ میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ اچھا کتنے کی ہے؟ وہ 480 درہم طے پا گئے آپس میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جب وہ ان کو پتا تھا ویسے اس نے لینے نہیں ہیں، انہوں نے بہانے سے، زرہ خریدنے کے بہانے سے 400 یا 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ جب انہوں نے لے لیے اس کے بعد کہا بھائی میں نے زرہ کا کیا کرنا ہے، یہ زرہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہو۔ یوں حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نفس کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاونت کی۔ اب وہ زرہ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ 480 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا بنا؟ حضرت عثمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضرت عثمان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تم یہ پیسے لے جاؤ، اس سے اپنے گھرداری کی کچھ چیزیں خرید لو، اور خوشبو بھی ضرور خریدنا۔ خوشبو کا لازمی طور پر فرمایا کہ خوشبو بھی خریدنا فاطمہ کے لیے، کیونکہ حضور کو خوشبو کتنی پسند تھی کہ حضرت علی سے فرمایا کہ فاطمہ کے لیے بھی خوشبو خریدنا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کے لیے خوشبو ضرور لگانی چاہیے، خوشبو ضرور لگانی چاہیے۔ اپنے خاوند کی خوشبو، اپنے خاوند کی پسند کا خیال کرتے ہوئے اس کو خوشبو لگانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا علی فاطمہ کے لیے خوشبو ضرور خریدنا۔ حضرت علی نے جا کے خریداری وغیرہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عثمان کو، عمر کو بلاؤ، اور طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ ان 5 کا نام لیا اور فرمایا دوسرے مہاجرین انصار کو بلاؤ۔ وہ سب جب اکٹھے ہو گئے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم جو موجود تھے ان کے سامنے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ پڑھ دوں۔ پھر آپ نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔
حضرت علی کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کچھ فاصلے پر تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا ذاتی نہیں تھا، انہوں نے اجرت پہ لیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ تم میری بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑو۔ وہ گئیں اور حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ آئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے اور فرمایا فاطمہ بیٹی پانی لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے پیالے میں جو پانی ہے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ لعاب دہن ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی پہ چھینٹے مارتے ہیں اور ان کے سینے پہ چھینٹے مارتے ہیں۔ پھر ان کا رخ دوسری طرف کر کے ان کی پشت کی طرف چھینٹے جو ہے وہ مارتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی سے فرماتے علی پانی لے کے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پتا تھا میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہ بھی اس لکڑی کے پیالے میں پانی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں۔ آپ اس میں بھی لعاب دہن ڈالتے ہیں اور آپ پھر حضرت علی کے سر پر اور ان کے چہرے پر چھینٹیں ڈالتے ہیں اور ان کی پیشانی اور ان کی کمر پر، اور پھر ان کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ میں اس کی اور اس کی اولاد، میں ان کی اور ان کی اولاد کو شیطان نے رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنی خوابگاہ میں چلے جاؤ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی وہ انتہائی مشقتوں سے بھرپور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کنویں سے پانی نکالا کرتی تھیں اور ان کے ہاتھوں پر یہ جنت کی شہزادی ہے، جنت کی شہزادی ہے، جنت کی سب عورتوں کی سردار ہے یہ، لیکن ان کے ہاتھوں پر پانی نکال کر رسیوں کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے، اور جو ہے مشک بھر کے جو پانی کی لاتی تھی ان کے سینے مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کاموں میں، جہاد میں اور دعوت اللہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات لگا کر ایک یہودی کے باغ کو سیراب کیا، کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کیا، پانی لگایا، اور اجرت میں جو اس نے تھوڑا سا ان کو غلہ دیا وہ لے کے حضرت فاطمہ کے پاس آ گئے۔ خوب بھوک لگی ہوئی ہے حضرت فاطمہ کو، گھر والوں کو، سب کو خوب بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ حصہ لیا غلے کا، اس کی روٹی وغیرہ بنائی، روٹی وغیرہ بنا کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہو گئی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں ایک یتیم ہوں، میں ایک فقیر ہوں، مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، دوبارہ جو بچا تھا اس کا کھانا تیار کیا۔ ابھی وہ کھانا تیار کیا ہے، دوبارہ کھانے کے لیے بیٹھ ہی رہے ہیں کہ دوبارہ دستک ہو گئی۔ اب دستک دینے والا بڑا عجیب آدمی تھا، وہ ایک کافر تھا، کافر تھا، کسی کا قیدی تھا، کھانا لینے کے لیے یہاں آ گیا۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا۔ اللہ پاک نے ان کی شان میں یہ آیات نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ ایسے عظیم الشان لوگ ہیں کہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت انبن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، جب گھر آئے دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ اداسی ہے۔
فرمایا تمہارے ابن عم کہاں ہے؟ تمہارا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت علی تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرے ان میں کوئی بات بڑھ گئی اور وہ ناراض ہو کے باہر تشریف لے گئے، کسی کو بھیجا جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ اب وہ گئے، انہوں نے آ کے بتایا وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں چلے جاتے ہیں، دیکھا حضرت علی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور چادر کا ایک حصہ ان کی کمر سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اور ان کی کمر کو فرش کی مٹی لگ رہی ہے، مٹی لگ چکی ہے ان کی کمر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ حضرت علی کی کمر کو جھاڑ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اور فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، ابا تراب، ابو تراب، وہ مٹی والے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی فرماتے تھے، آخر تک فرماتے تھے کہ مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ نام پسند ہے جو حضور نے مجھے کنیت دی اور مجھے ابو تراب فرمایا۔ ان کو اپنے ساتھ لیا، آئے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صلح کروائی۔ آپس میں جب صلح ہو گئی ان کو خوش دیکھ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے گئے۔ اتنا آپ خیال رکھتے تھے۔ ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جاتی ہے تو اسی طرح کبھی ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دونوں کی صلح کروا دیتے تھے۔ حضرت علی کو فرماتے تھے یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ تم اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی ہو، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر کبھی میرے گھر میں آپ نے نہیں آنا، اب آپ اس کی ہو۔ یعنی ہمیں بتایا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کرے، کیا سمجھائے، کیسے سمجھائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے آتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دستک سے پہچان جاتے تھے کہ بیٹی آ گئی ہے، خود بڑھتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ جب فاطمہ اندر تشریف لاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور فاطمہ کے ساتھ چل چل کر جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور ساتھ خود بیٹھ جاتے تھے۔ اور عجیب باپ بیٹی کا پیار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی ایسی کرتی تھی، اپنے بابا جان کی پیشانی کا بوسہ لیتی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھیں اور خود ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ آپ روایات اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے ملنے کے لیے، باقی سب کے لیے آپ بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ آ رہے ہیں، سب آپ کے غلام ہیں، لیکن بیٹی کا ایسا ادب سکھایا، بیٹی کی ایسی محبت سکھائی کہ جب آتی ہیں کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو بخار چڑھ گیا، طبیعت ان کی خراب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت لی کہ بیٹا اندر آنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بیٹا اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ انہوں نے عرض کی بابا جان اللہ کی قسم میرے پاس تو پردہ کرنے کے لیے چادر ہی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر ان کو دی کہ بیٹا پردہ کرو، انہوں نے اس چادر سے پردہ کیا۔ پھر حضور حضرت عمران بن حسین کے ساتھ اندر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بہت خراب ہے، بیٹی کیا حال ہے؟ بابا جان بھوک سے نڈھال ہے، بیماری نے کمزور کر کے رکھا ہے، بھوک نے نڈھال کر کے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت پر، آپ کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا اللہ میری کسی دعا کو رد نہیں کرتا، میں اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ پاک مجھے عطا فرماتا ہے، لیکن میں نے اپنے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگی ہے۔ اس دنیا کی تھوڑی سی تنگی پر تم صبر کر لو، تمہارے لیے بہت بڑے انعامات ہیں، تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ ایک دفعہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ बैठे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मिलने आ गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फ़ातिमा चलती हुई यूँ ही लगती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बिल्कुल मुशाबहत थी चाल में, जैसे हुजूर ही चलते आ रहे हैं। तो चलती तशरीफ़ ले आई। जब आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अपने साथ बिठा लिया और इंतहाई मोहब्बत के साथ पेश आए, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए, साथ बिठा लिया। और थोड़ी देर हम सब बैठी हुई हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में कोई बात कही। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बात सुन के मुस्कुरा दी। और फिर आपने एक और बात कही, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो बात सुन के रो पड़ी, बल्कि पहले रो पड़ी बाद में मुस्कुरा दी। पहली बात पे रोई, बाद में मुस्कुरा दी। फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से सबके सामने कहा, फ़ातिमा तुम रोती क्यों हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की मौजूदगी में राज की बात सिर्फ तुम्हें कही है, हम सबको पता नहीं है क्या कहा है, तुम्हें राज की बात कही है, इतनी तुम्हें इज्जत दी है, तुम क्यों रो रही हो? फ़ातिमा खामोश। उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मैंने फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा हुजूर ने तुम्हारे कानों में क्या कहा था? उन्होंने कहा ये अब्बा जान का राज है, ये मैं कैसे बता सकती। हज़रत आयशा समझ गई कि ठीक है बेटा, मैं तुमसे नहीं पूछती। फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, फिर मैंने फ़ातिमा से कहा कि बेटी अब बताओ, अब तो बता सकती हो ना, अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। हाँ मैं अब बता सकती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त मेरे कान में यही तो कहा था कि बेटी अन करीब मैंने दुनिया से चले जाना है, अल्लाह के पास चले जाना है। तो मैं रो पड़ी। फिर फरमाया बेटी मेरे तमाम ख़ानदान में मुझे सबसे पहले आके जन्नत में तू ही मिलेगी, सबसे पहली तुझसे मेरी अपने ख़ानदान में मेरे बाद मुलाकात होगी। तो इस बात पर मैं हंस पड़ी, इस बात पर मैं खुश हो गई। बाद रिवायात में आता है कि फरमाया कि तू जन्नत की सरदार होगी, इस बात पर मैं हंस पड़ी कि सारी औरतों की तू सरदार होगी। तो ये उन्होंने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने से लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल तक 6 महीने में हज़रत फ़ातिमा को कभी मुस्कुराते हंसते नहीं देखा गया, नहीं देखा गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी जो उस वक़्त अकेली मौजूद थी, बाकी बेटियां हुजूर की ज़िंदगी में चली गई थी, हज़रत फ़ातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर रो रो के कह रही थी कि अब जिब्राईल किसके पास वही लेके आएंगे, अब जिब्राईल दुनिया में क्या करने आएंगे? जाओ जाके जिब्रील को बता दो कि मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इंतकाल हो गया। और दुआएं मांग रही हैं कि अल्लाह मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत चाहिए, मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहिए, मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत चाहिए। ये दुआएं मांग रही थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तदफीन से फारिग हुए तो हज़रत अनस को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि तुराब, तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे जी इस बात पर कैसे आमादा हो गए कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे, कैसे तुम्हारे जी आमादा हो गए? हाँ, फरमाती कि मेरे ऊपर मसाइब ऐसे टूटे हैं, अगर दिनों पर वो मसाइब टूटें तो दिन रात बन जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का इतना गम लिया और पर्दे का ऐसा एहतमाम था। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी, उनकी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत वो उनके पास आती थी, बैठती थी। हज़रत फ़ातिमा को भी उनसे बड़ा प्यार था। अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इंतकाल से पहले फरमाने लगी कि एक मुझे बड़ी परेशानी। उन्होंने अर्ज़ की कि क्या परेशानी है आपकी? उन्होंने कहा मेरी परेशानी ये है कि सारी ज़िंदगी मैंने पर्दा किया है
اور کبھی میرے چہرے کو، کبھی میری جسم کی حیت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو جنازے کے ساتھ جب لے کے جاتے ہیں، جنازے پہ ڈال کے، چارپائی پہ ڈال کے، اس کے جسم کی حیت نمایاں ہوتی ہے۔ میں اس بات پر بڑی پریشان ہوں کہ میں اس کا کیا کروں۔ اسماء بنت امیس نے کہا کہ اگر میں آپ کی یہ مشکل حل کر دوں تو پھر میں تمہاری ساری مشکلات اپنے بابا سے کہہ کے قیامت والے دن حل کروا دوں گی، مجھے بتاؤ کیا طریقہ ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ جب ہم حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ہم نے وہاں ایک بڑا اچھا ایک نظام دیکھا تھا کہ عورت کے جنازے کو وہ یوں لے کے جاتے تھے کہ عورت کی میت کو رکھا جاتا تھا اور اس میت کے ارد گرد کھجور کی ٹہنیوں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ عورت کے جسم کی حیت کا پتہ نہیں لگتا تھا، اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اور جب قبرستان میں پہنچتے تھے تو سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا جاتا تھا، صرف اور صرف محرم رشتہ دار وہ آگے بڑھتے تھے اور میت کو قبر میں اتارتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ تم نے تو میری ساری مشکل ہی حل کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری مشکل حل کر دی۔ تو خیر انہوں نے بھی کہا، یہی وصیت کی کہ مجھے بھی یوں ہی دفن کیا جائے، مجھے بھی یوں ہی لے جایا جائے، مجھے بھی یوں ہی لے جایا جائے۔ اور جیسے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب میری آخری رات ہے، غسل کیا، نماز پڑھی، اور حضرت حسن حسین سے اور اپنی خادمہ سے فرمایا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، مجھے غسل نہ دیا جائے، مجھے غسل نہ دیا جائے۔ یوں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ انہوں نے فرمایا تھا میں نے غسل کر لیا ہے، یوں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، بعض میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، بعض میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ تو یوں یہ جنت کی شہزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ایسی مثالی زندگی بسر کر کے دنیا سے تشریف لے گئی۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اور ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔